قرآن پڑھنا مسجد کے اندر کوئی گناہ کی بری بات ہے؟ بلند آواز سے تم اگر پڑھو گے تو تمہاری بلند آواز دوسروں کی عبادت میں خلل کرے گی، اس لیے اللہ کے نبی نے بلند آواز سے منع کیا ہے۔ جب بلند آواز سے تکلیف اگر کسی کو پہنچتی ہے تو میرے جسم سے، میرے بول چال سے، میرے رویے سے، ہر چیز سے مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کچھ ایسا کام نہ کروں جس کی وجہ سے تکلیف ہو۔ ابھی سردی کا ایام چل رہے ہیں، ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے، اگر میں گرمی کا بندہ ہوں، میں کسی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں، اگر مجھے گرمی زیادہ ہوتی ہے، اگر میں فین کا ڈالنے کی اگر بات کرتا ہوں، ہر سال جب بھی یہ بحث ہوتی ہے، ہر سال جب بھی سردی کا موسم آتا ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے گرمی ذاتی طور پر گرمی ہوتی ہے، وہ لوگ اگر مسجد میں فین ڈالتے ہیں، ڈالنا آپ کا درست ہے، لیکن اس بات کا خیال کریں کہ میرے ڈالنے سے کئی لوگوں کو اگر سردی کی تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر میرے ایک کی وجہ سے اگر اکثریت اگر فین چاہتی ہے، اکثر لوگ گرمی محسوس کر رہے ہیں تو چیز الگ ہے، سارے لوگ سردی محسوس کر رہے ہیں اور آپ اکیلے کو گرمی ہو رہی ہے تو آپ اکیلے برداشت کر لیں گے اپنی گرمی، اور پھر مسجد کے کسی دوسرے حصے میں جا کر آپ اکیلے فین ڈال کر بیٹھیں گے، لیکن صفوں میں کھڑے ہو کر دوسرے سردی والے لوگوں کے ساتھ اگر آپ فین ڈالتے ہیں، تکلیف انہیں پہنچتی ہے تو مسجد کے آداب کے خلاف ہے یہ چیز۔ کسی بھی رویے سے، صرف فین کی بات نہیں ہے، مثال بتا رہا ہوں، ہر چیز سے، نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ بھی، ہم ایسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے کھڑے ہونے میں رکوع میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چیر دیتے ہیں، اور قیدے میں بیٹھنے وقت اپنے پیروں کو چیر دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو نماز میں بازو کھڑنے والے کو خلل ڈالتی ہیں، اس کی نماز میں، اس کی خشوع خضوع میں خلل ہوتا ہے کہ آدمی ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، تو ایسا خلل ڈالنا، دوسروں کی نمازوں میں خلل پیدا کرنا، وہ ہر چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور اکثریت دیکھی جاتی ہے موبائل کا جو رنگ ٹون ہوتا ہے، عام طور پر آدمی کبھی بھول چال سے اگر فون بند کرنا بھول جائے تو بات الگ ہے، کوئی معمولی سی رنگ ٹون بج بھی جاتی ہے تو کوئی اس کی بات نہیں، بند کر دے تو الگ چیز ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں جن کی رنگ ٹونوں پر گانے ہوتے ہیں، میوزک کی ایسی گانے، میوزک کے ایسے جملے ہوتے ہیں، اگر وہ آدمی بھول کر مسجد، انسان ہے، بشر ہے وہ بھی، اگر بھول کر مسجد میں آتا ہے، اسے اگر فون بج جائے تو اس کے بجنے والے گانے سے پوری مسجد کی عبادت میں خلل ہوتا ہے۔ پوری مسجد جو نماز پڑھ رہے تھے سب خشوع خضوع میں تھے، تلاوت میں تھے، قیام میں تھے، سب میں تھے، سب کے ذہنوں میں وہ گانے کی آواز جیسے گونجتی ہے، پورا ذہن ہٹ کر گانے کے پاس چلا جاتا ہے، گانے کے جملوں پر چلا جاتا ہے، سوچتے ہیں کہ اس نے فون آن کیا ہے۔ ایسے شیطان لگا ہوا ہوتا ہے آپ کے پیچھے، جیسے اس کا کام ہی ہے کہ نماز سے آپ کے خشوع خضوع کو ہٹانا، آپ کے خیالات کو، ایسے خیالات پیدا کرنا، اس کا کام ہی ہے وہ چیز۔ اگر ہم خود ایسی چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلیں گے تو پھر مسجد کی بے حرمتی ہوگی یہ چیز۔ تو یہ جو بھی چیزیں ہم جو تکلیف پہنچاتے ہیں یا پھر ایسی چیزوں کے کام کرتے ہیں تو مسجد کے آداب کے خلاف ہونے والے کام، یہ مسجد کی بے حرمتی ہے۔ ایسی بے حرمتی سے ہم تمام کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ آپ اپنی ذات سے کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور خاص طور پر مسجد کے اندر جب ہم آتے ہیں، ایک مسجد میں داخل ہونے سے لے کر نماز ختم ہو کر سلام پھر کر جانے تک میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ میرے کسی بھی رویے سے، کسی بھی عمل سے میرے بازو والے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز کے وقت جب ہوتے سب لوگ جمع ہو، بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ مسجد کے اندر بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے منع کیا اللہ کے نبی نے، کیوں؟ تمہارے بلند آواز قرآن پڑھنے سے دوسروں کی عبادت میں، تو بنیادی حق ہے مسجد کا کہ مسجد میں دعا پڑھ کر آئیں، جو دعا سکھلائی گئی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ جب مسجد میں داخل ہوں تو مسجد کی دعا پڑھ کر آئیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ میں تو سوال کرتا ہوں تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے تو میرے لیے کھول دے۔ جب بندہ دعا کر کے مسجد میں آتا ہے، اللہ کی جانب سے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مسجد میں آ کر واپس جانے تک اس کے اوپر رحمتیں، برکتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کر کے آنا ہے۔ اب مسجد میں آنے کے بعد ایک بنیادی حق دوسرا کیا جانتے ہیں؟ مسجد میں آنے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھنا۔ ہر مسجد کے اندر جمعہ کے حالات میں اور دوسرے مقامات پر بھی یہ بہت بڑی غلطی دیکھی جاتی ہے کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں اور آ کر ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، منع کیا گیا ہے بیٹھنے سے۔ اگر جماعت کھڑنے کا وقت بہت کم ہے، آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے، نماز کے وقت میں ہیں، آپ سنت نماز سے پہلے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوں گے آپ، بیٹھیں گے نہیں۔ اگر 2 رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے گی تو کھڑے کے کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں۔
بیٹھیں گے تبھی آپ تحیۃ المسجد پڑھ کر. اب تحیۃ المسجد ہوتی کیا ہے؟ یہ 2 رکعت نماز ہے. یہ عام حالات میں صبح کے وقت 11 بجے مسجد میں آ گئے تو یہ 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھی جائے گی. شام کے وقت میں آپ کبھی دوپہر میں آ گئے، نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں جب مسجد میں آتے ہیں تو یہ نماز پڑھی جائے گی. لیکن کوئی آدمی اذان کے بعد مسجد میں آتا ہے، جماعت کھڑنے سے پہلے اذان کے بعد آتا ہے، اس کے لیے تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جو سنت ہوگی نماز سے پہلے کی سنت ہی تحیۃ المسجد میں شامل ہو جائے گی. اگر وہ آدمی نماز سے پہلے کی سنت پڑھ لے گا، وہ آدمی سنت بھی ادا ہو جائے گی، تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی. نمازوں کے اوقات کے علاوہ کبھی دیگر اوقات میں اگر مسجد میں ہم پہنچتے ہیں تو پھر ایسے وقت میں ہمیں پڑھنا ضروری ہے. حاضرین، اسی طرح سے ایک بہت چھوٹی جو غلطیاں جو مسجد کے اندر ہوتی ہیں وہ یہ کہ مسجد کے اندر جہاں پر طہارت خانے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کا بھی ہمیں پاس و لحاظ کرنا ہے، اس کی بھی صاف صفائی کا خیال مجھے اور آپ کو کرنا ہے. مسجد کوئی گورنمنٹ کی کسی کی پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ جہاں جائے جیسے چاہے کھا کر تھوک دیا، گندا کر کے نکل گئے. کہ کوئی آدمی اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچے کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے جو طہارت خانے ہیں، ہمارے گھر کے جو اندر جو واش رومز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ویسے ہی گندے ہو؟ جو چیزیں ہم اپنے گھروں کے اندر وہ کام نہیں کرتے کہ اپنے گھروں کے اندر طہارت خانہ بیٹھ کر کچھ چیز گٹکا نہیں کھاتے، بیڑی نہیں پیتے، وہ مسجد کے طہارت خانوں میں آ کر ہوتی ہیں. اب جمعہ رات کی رات میں آ کر دیکھیں کہ مسجد کے طہارت خانے اس طرح سے گندے ہوتے ہیں، اس کو صاف کرنے میں گھنٹے گھنٹے لگ جاتے ہیں بچوں کے. اتنے گندے پورے چیزیں، گٹکے کھا کر تھوک کر، بیڑیاں سگریٹاں پی کر تھوک کے، ایسی بری حالت طہارت خانوں کی. دلوں پر ہاتھ رکھ کر جائزہ لے کہ کیا میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے واش روم ویسی ہو، ہمارے گھر کے طہارت خانے ویسے ہم تصور کریں گے؟ ہم نہیں چاہتے وہ چیز. جب وہ چیز ہم اپنے گھر میں نہیں چاہتے تو اللہ کے گھر میں کیسے منظور ہوگی وہ چیز؟ یہ تمام چھوٹی چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم حاضرین، خطبہ مستونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ جن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک یہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا تم اس کے علاوہ کسی دوسروں کی عبادت نہ کرو. محترم حاضرین، یہ مسجدیں جو اس سرزمین پر موجود ہیں، جہاں پر ہم کھڑے بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جتنے بھی اس سرزمین پر مساجد ہیں، یہ تمام کے تمام مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اسی کو یاد کیا جاتا ہے، اسی سے مانگا جاتا ہے. تو لہٰذا اس سرزمین پر جتنے بھی گھر ہیں سب کے سب گھر اللہ ہی کے ہیں، بیوت اللہ جنہیں کہا جاتا ہے. یہ مساجد جب اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو شریعت نے مجھے اور آپ کو اس گھر کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں. جیسا کہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہو، جو آدمی ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے، مسجد میں آتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، مسجد کی خدمت میں لگا رہتا ہے، جسے مسجد کے کاموں سے مسجد سے محبت ہوتی ہے، ایسا انسان کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب پائے گا. جس دن کل قیامت کے دن جو اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ایسے دن ایسی گھڑی میں اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ جو خوش نصیب ہوں گے، جو جگہ پائیں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہو.
تو جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارتیں سنائی کہ مسجد کے حوالے سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اندھیرے وقت میں، رات میں، فجر کا وقت ہو یا عشاء کا وقت ہو، اندھیرے میں اگر مسجد کی جانب جاتا ہے، مشقتوں کو برداشت کرتا ہوا، رات کے سفر کو طے کرتا ہوا، مسجد میں کوئی آدمی اندھیرے میں آئے، فجر ہو یا عشاء کی نماز ہو، اس آدمی کے لیے فضیلت کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اس آدمی کے لیے نور کا راستہ دکھایا جائے گا، روشنی ہی روشنی اس آدمی کے لیے جو اندھیرے میں بھی اندھیرے کو اللہ کے گھر کے پاس پہنچا کرتا تھا، اللہ کے گھر کو آیا کرتا تھا اندھیرے پن میں۔ تو جہاں پر آپ دیکھیں گے شریعت نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہے اس مسجد کے حوالے سے، تو جہاں پر فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہیں پر کچھ آداب بھی بیان کیے جاتے ہیں، آداب بھی بتائے جاتے ہیں کہ مسجد کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جیسے بار بار کہنا، اس موضوع کو بار بار بولنا بہت ضروری ہے کہ عموماً میں مجھ سے بھی، آپ سے بھی، کئی مسلمانوں سے بھی نماز کو آتے ہوئے، مسجد میں آتے ہوئے کئی ساری غفلتیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم جان بوجھ کر بھی یا انجانے میں بھی کئی مرتبہ ہم سے کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں مسجد میں آنے کے بعد بھی، جو سران نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں، انسان کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کے شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو عظیم عظیم چیزیں ہیں جنہیں شاعر اللہ کہا جاتا ہے، اس کا احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی شاعر اللہ میں سے اللہ تعالیٰ کے گھر بھی ہیں۔ یہ مسجد کا احترام کرنا، اس مسجد کے آداب کا پاس و لحاظ کرنا مجھ سے اور آپ سے، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، ورنہ پھر ہم اس مسجد کا احترام نہیں کریں گے، مسجد کے شاعر اللہ کا احترام نہیں کریں گے، مسجد کے آداب کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، تو پھر میں اور آپ صحیح معنوں میں مومن نہیں کہلائیں گے۔ جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ آدمی اللہ کے شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، بے حرمتی نہیں کرتا۔ کوئی آدمی آداب کے خلاف جائے تو گویا بے حرمتی ہے مسجد کی ہو یا جسی جگہ کی بھی ہو، آداب کو اگر ہم توڑتے ہیں، پاس و لحاظ نہیں کرتے، تو گویا وہ بے ادبی ہو جاتی ہے۔ ایسی بے ادبی شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ تو آئیے کچھ باتیں میں آج کے خطبے میں اسی حوالے سے گفتگو کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے تعلیم جو اس آیت میں دی گئی وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا بنیادی ادب یا سب سے پہلی تعلیم مسجد کے حوالے سے جو قرآن نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا، کہا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا تم اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کی جب بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ اس جگہ میں دوسروں کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر خالص اللہ کی توحید بیان کی جائے گی، یہاں پر خالص اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا جائے گا، یہاں پر خالص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی بیان کی جائے گی۔ اس گھر کے اندر اللہ کے علاوہ دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے اس کے بارے میں کبھی ہم کسی چیز میں داخل نہیں ہوں گے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا بنیادی اصول ہے کہ مسجدوں کو خبروں سے دور کر دیا جائے۔ اس آیت کے پس منظر میں یہی لکھا جاتا ہے، مفسر نے لکھا ہے کہ جہاں پر اللہ نے کہا کہ دوسروں کی عبادت نہ کرو، مطلب یہ کہ مسجدوں کو خبروں سے دور دور تک رکھو، مسجدوں کا تعلق خبروں سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت چل رہا تھا، جہاں پر اللہ کے نبی آخری ایام میں تھے، آخری کچھ لمحات میں جب آپ نصیحتیں کی، آپ کے انتقال کر جانے سے پہلے، آپ کے انتقال سے پہلے جو نصیحتیں آپ نے کی، ان نصیحتوں میں آپ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر۔ اللہ کے نبی نے لعنتیں بھیجی ان لوگوں پر، کہا کہ اللہ کی لعنتیں ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی خبروں کو مسجد سے عبادت گاہوں سے جوڑ لیا ہے، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی خبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے تمام چیزوں سے۔ جب مسجدوں کا تعلق خبروں سے جڑ جائے، کسی بھی آدمی کو لا کر مسجد کے صحن میں یا مسجد کے باہر میں تدفین ہوتی ہے، تو آج کے زمانے میں آپ دفن کر کے چلے جائیں گے، آگے چل کر کچھ ایسی بدعتیں ایجاد ہوں گی کہ اس خبر کو لے کر کچھ اور بڑا بنا دیا جائے گا،
آگے چل کر اس کا طواف شروع ہو جائے گا، وہاں پر سجدے شروع ہو جائیں گے، ایک کے بعد ایک آنے زمانے میں وہاں پر ایک بہت بڑی ایک بدعت بن جائے گی۔ تو اس آیت کی پس شان نزول کے اندر مفسر نے کہا کہ سب سے پہلا بنیادی حق ہے مسجد کا کہ مسجد کو خبروں سے دور رکھا جائے۔ اور آئے محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے اتنی بڑی فضلت ہے اس کے بارے میں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے گھر سے نکلتا ہے، میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں مسجد کو آنے کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے دو فضلتیں ہیں، دو چیزیں تو اسے مل کر ہی رہتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے، اگر راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، اگر کوئی آدمی مسجد کو جانے کی نیت سے ارادے سے نکلا تھا گھر سے، اس کی نیت تھی کہ نماز پڑھوں، اس کی نیت تھی کہ مسجد میں جاؤں، مسجد جانے کے ارادے سے کوئی آدمی گھر سے نکلا، اچانک سے اس کی موت ہو گئی، انتقال ہوا، وہ آدمی سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ایک تو چیز اگر اس کا انتقال ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ اگر انتقال نہ ہو، صحیح سلامتی کے ساتھ مسجد گیا، صحیح سلامتی کے ساتھ گھر واپس پہنچا، تو بڑے اجر و عظیم کا مستحق وہ آدمی بن جائے گا، بہترین اجر اللہ اسے عطا کرے گا۔ جو مسجد کو جا کر مسجد سے واپس گھر پہنچنے تک اس کے نامہ اعمال میں بہترین اجر جمع کر دیا جائے گا۔ تو ہم جب بھی مسجد میں آتے ہیں، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو یا کسی اور غرض سے ہو، مسجد کو جانے سے گھر واپس پہنچنے تک جو ہمارا سفر ہے، بڑا ہی قیمتی سفر ہے، یہ بڑا ہی قیمتی سفر ہے، کوئی معمولی سفر نہیں۔ چاہے ہمارا گھر مسجد سے کتنا بھی قریب کیوں نہ ہو، کتنا بھی دور کیوں نہ ہو، جتنی دور ہوگا، جتنا قریب ہوگا، اتنے عظیم کے مستحق ہم ٹھہریں گے۔ محترم حاضرین، مسجد کے آداب میں ایک سب سے بنیادی ادب یہ بھی ہے کہ جب مسجد کو آئیں تو کوشش کریں کہ پیدل چل کر آئیں۔ مسجد کو آنے کے لیے ہماری سواریاں اگر موجود ہیں ہمارے پاس، اگر ہمارے پاس وقت ہے، طاقت ہے، اگر ہم چل کر جا سکتے ہیں، سہولتیں فراہم ہیں، تو پھر ہم مسجد کو بہتر ہے کہ چل کر پیدل آئیں، کیونکہ جو آدمی پیدل مسجد کو چل کر آتا ہے، دور سے آتا ہے، اس آدمی کے لیے بڑے اجر و عظیم کے بشارتیں اللہ کے نبی نے سنائی۔ جو آدمی گھر سے نکلے مسجد کو جانے کے لیے، ایک ایک قدم جب وہ آدمی مسجد کی طرف بڑھاتا ہے، اس کے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک ایک قدم پر گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ایک ایک قدم پر اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے وہ، اس کے مسجد کو آنے سے لے کر جانے تک اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی، گناہ معاف کیے جائیں گے، درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی رسول تھے جن کا گھر مسجد سے بہت دور تھا، دور دراز گھر سے اللہ کو صحابی چل کر آتے تھے۔ ان کے چل کو آنے کو دیکھ کر لوگوں کو ترس آیا، کہا کہ بھائی اتنی دور سے کیوں آتے ہو، کچھ سواری لے لو، گدھا خرید لو، گدھے کی سواری موجود تھی اس زمانے میں، کہا کہ گدھا خرید لو کہ گدھے پر سوار ہو کر مسجد آ جاؤ، یا پھر مسجد کے قریب میں کوئی مکان اگر ملتا ہے تو کرائے پر لے لو، اتنی دور سے ہر نماز کو تم چل کر آتے ہو، اتنی مشقت برداشت کرتے ہو۔ تو صحابی نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ یہ جملوں کو جا کر اللہ کے نبی کے پاس شکایت کے طور پر بات پہنچی، کہا کہ فلاں صحابی نے ایسا کہا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا گھر مسجد کے قریب ہو۔ تو اللہ کے نبی نے بلایا اس صحابی کو، بلا کر کہا کہ بھائی تم نے ایسی بات کیوں کہی، ایسے جملے تم نے کیوں بیان کیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، دراصل بات یہ تھی کہ میں اس لیے ایسے الفاظ میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے کہ جو آدمی مسجد کو جتنی دور سے چل کر آتا ہے، جتنے قدم بڑھاتا ہے، جتنے قدم ڈالتا ہے، ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو اس ارادے سے میری خواہش رہی، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر مسجد سے دور رہے، ہر نماز کو میں مشقت برداشت کر کے پہنچوں گا، تو ہر عظیم ثواب کے لیے میں نے ایسے جملے کہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر نزدیک ہو یا دور ہو، جو آدمی جیسے ارادے سے نکلتا ہے، اس آدمی کو اس کے حساب سے جو ہے اجر دیا جائے گا۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی چیز، اور ایک چیز کیا ہے، مسجد میں آنے کے جو آداب ہیں، اس کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ باوضو ہو کر مسجد میں آنا بنیادی حق ہے۔ مسجد میں آنے سے پہلے گھر سے نکل رہے ہیں تو وضو بنا کر نکلیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو آدمی وضو بنا کر نکلتا ہے مسجد سے، کوئی آدمی وضو بنا کر گھر سے نکلے، مسجد کو آنے سے لے کر مسجد کو آنے کے ارادے سے وضو بنا کر گھر سے نکلا، آ کر مسجد پہنچا، پھر صحیح سلامتی کے ساتھ گھر واپس پہنچا، ایک حج کے برابر ثواب اسے ملے گا، ایک حج، ایک عمرے کے برابر ثواب۔
جو آدمی وضو بنا کر مسجد کو آتا ہے، تو جب نماز کی ہم ارادے سے گھر سے نکل رہے ہیں تو جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ ہم گھر میں وضو بنائیں. اگر نہیں کسی بہانے سے باہر گئے ہوئے تھے کام سے تو پھر مسجد میں آ کر وضو بناتے ہیں، وہ چیز الگ ہے. اور اسی طرح سے 3 لوگوں کے بارے میں جہاں پر اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں لوگ ہمیشہ رہیں گے، انہیں کسی طرح کی مصیبت بلائیں نہیں ٹھہریں گی، نہیں چھوئیں گی، وہ محفوظ رہیں گے. انہی میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو آدمی گھر سے وضو بنا کر مسجد کو آتا ہے، گھر سے وضو بنا کر مسجد کو نکلتا ہے. ایسے آدمی گویا وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہے. اور محترم حاضرین، ایک بنیادی ادب ہے حق مسجد کا کہ مسجد کو آتے ہوئے سکون و اطمینان کے ساتھ آئیں. مسجد کے آداب میں سے ہیں، مسجد کو آتے ہوئے آدمی کا دل دماغ سکون اطمینان مطمئن ہونا چاہیے. کہ ایسا نہیں کہ مسجد کو ہم جا رہے ہیں لیکن پھر بھی دل دماغ ہمارا کہیں اور پر رکھا ہوا ہے. تجارت کو تو رسمن ہم بند کر رہے ہیں لیکن مسجد میں آ تو گئے لیکن پورا دل تجارت میں ہے. دکان تو بند کر دیا ہم نے لیکن مسجد میں آ گئے، نماز میں بھی دکان ہی چل رہی ہے، دکان کے کاروبار کا حساب ہی چل رہا ہے. نماز ختم ہونے تک پوری ذہن، اس کی خیال، اس کا دل دماغ پورا تجارت میں رکھا ہوا ہے. تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. مسجد میں جب آئیں تو سکون و اطمینان کے ساتھ دل کے حاضر لے کر پہنچے. اور آپ دیکھیں گے جیسا کہ ایک طرح کا سکون ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑی چیز جو عام طور پر غلطی دیکھی جاتی ہے مساجد کے اندر، وہ کیا ہے؟ مسجد کو آتے ہوئے جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو لوگ رکعت چھوٹنے کی جلدی میں بہت جلدی بھاگتے ہوئے آتے ہیں. اس سے منع کیا گیا ہے. اگر کوئی امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، رکوع میں چلے جا رہے ہیں، رکوع میں چلے گئے ہیں، تو پھر باہر سے آنے والے یا وضو خانے سے وضو بنا کر آنے والوں کو اس چیز سے منع کیا گیا کہ بھاگتے ہوئے آ کر رکعت ملیں. اس سے منع کیا گیا ہے. ایک صاحب رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز میں صاحب رسول مسجد میں داخل ہوئے، اسی وقت اللہ کے نبی نے رکوع کیا. جیسے نماز میں رکوع میں ہو گئے پورے مسلمان اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ صاحب رسول نے سوچا کہ اگر میں مسجد کے صحن سے لے کر جماعت جہاں پر کھڑی ہے، جہاں پر رکعتیں صفیں باندھی گئی ہیں، وہاں تک پہنچوں گا تو میری رکعت چھوٹ جائے گی. انہوں نے کیا کیا؟ اسی جگہ پر رکوع کر دیا. رکوع کی حالت میں بھاگتے ہوئے آئے. بھاگنے کی آواز اللہ کے نبی نے سنی. نماز جب ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کون بھاگ رہے تھے نماز سے پہلے، نماز کے دوران میں؟ تو صاحب نے کہا کہ میں بھاگ رہا تھا. دراصل جب میں مسجد میں پہنچا تو میں ابھی صحن میں موجود تھا، آپ رکوع میں چلے گئے تو رکعت کے چھوٹ جانے کے خوف سے میں بھاگتا ہوا رکوع کی حالت میں بھاگتا ہوا آیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تمہارے اس شوق کو قبول فرمائے. تمہارا جذبہ تھا کہ رکعت نہ چھوٹے، ثواب کی نیت تھی، لیکن آئندہ سے مت کرنا. آپ نے منع کیا کہ آئندہ سے مت کرنا، سکون سے اطمینان سے آنا. جب مسجد میں تم آرام سے آؤ تو جہاں پر تمہیں جو رکعت ملی، جو رکوع ملا، جو سجدہ ملا، اسی کو اختیار کر لو. بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ کر نماز میں شامل ہونا، اس کی اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی ہے. عام طور پر ہوتا بھی ہے کہ آدمی وضو بناتا ہے، وضو بنانے تک اگر امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع کے جانے کی اس آدمی کو اتنا ڈر کہ وہ رکوع ختم نہ ہو جائے، رکعت ختم نہ ہو جائے، وضو بھی بہت جلدی تیزی سے بناتے ہیں. اتنی تیزی سے کہ وضو صحیح سے ہوتا ہی نہیں، اتنی تیزی کے ساتھ بنا کر پھر رکعت میں پہنچتے ہیں اور رکوع ملتی بھی نہیں، آدھی ساری ادھر ادھر ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو مسجد کے آداب کے خلاف ہیں. مسجد میں جب آئیں تو سکون اطمینان کے ساتھ آئیں. اور ایک بنیادی حق، مسجد کا بنیادی ادب وہ کیا جانتے ہیں؟ اچھا عمدہ لباس پہن کر مسجد میں آنا. اللہ نے قرآن میں کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. کہا کہ ابن آدم جب مسجدوں کو جاؤ تو زینت اختیار کرو. زینت کیا ہے؟ اچھا لباس پہن کر آنا، اچھی خوشبو لگا کر آنا، عمدہ لباس پہن کر مسجد میں آنا. ایسے کپڑے، ایسا لباس ہو کہ جس لباس سے ملائکہ بھی خوش ہو جائیں. انسان نہیں، ملائکہ خوش ہو جائیں. کیوں جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر کچی پیاز، کچا لہسن کھا کر آنے سے منع کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کچی پیاز، کچا لہسن حلال چیزیں، حرام نہیں ہیں. حلال چیزیں کھا کر آنے سے منع کیا. کیوں؟ کیونکہ میرے ملائکہ کو جو ہے تکلیف پہنچے اس بو سے، ایسی بو نہ کھا کر آؤ. اللہ کے نبی نے کہا جب ملائکہ کو، اللہ کے فرشتوں کو
اس طرح کی کچی لہسن کچے پیاز سے بو آتی ہے تو پھر بیڑی سگریٹ پی کر آنے والوں کی بو سے کیا تکلیف پہنچتی ہوگی؟ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. کوئی آدمی بیڑی سگریٹ پیتا ہے، پی کر مسجد میں ایسے ہی آ کر اندر بیٹھتا ہے، اس کے آنے سے نہ صرف لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ملائکہ کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ کے نبی نے منع کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کچی پیاز کچا لہسن سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی، اس لیے منع کیا. اگر آپ بیڑی سگریٹ پی کر گٹکے کھا کر ایسے ہی تھوک کر وضو خانے میں بو کر کے آ کر صفوں میں کوئی آدمی کھڑتا ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی بو پوری صف محسوس کرتی ہے. وہ گٹکے کی بو، وہ بیڑی کی بو پوری صف پوری مسجد محسوس کرتی ہے، کیونکہ بیڑی پینے والا اندر آیا ہے، کوئی سگریٹ پینے والا اندر آیا ہے. ایسی تکلیف دینے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اور محترم حاضرین، اسی طرح سے ایک بہت چھوٹی جو غلطیاں جو مسجد کے اندر ہوتی ہیں وہ یہ کہ مسجد کے اندر جہاں پر طہارت خانے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کا بھی ہمیں پاس و لحاظ کرنا ہے، اس کی بھی صاف صفائی کا خیال مجھے اور آپ کو کرنا ہے. مسجد کوئی گورنمنٹ کی کسی کی پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ جہاں جائے جیسے چاہے کھا کر تھوک دیا، گندا کر کے نکل گئے. کہ کوئی آدمی اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے جو طہارت خانے ہیں، ہمارے گھر کے جو اندر جو واش رومز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ویسے ہی گندے ہو؟ جو چیزیں ہم اپنے گھروں کے اندر وہ کام نہیں کرتے، کہ اپنے گھروں کے اندر طہارت خانہ بیٹھ کر کوئی چیز گٹکا نہیں کھاتے، بیڑی نہیں پیتے، وہ مسجد کے طہارت خانوں میں آ کر ہوتی ہیں. آپ جمعہ رات کی رات میں آ کر دیکھیں کہ مسجد کے طہارت خانے اس طرح سے گندے ہوتے ہیں، اس کو صاف کرنے میں گھنٹے گھنٹے لگ جاتے ہیں بچوں کے. اتنے گندے پورے چیزیں، گٹکے کھا کر تھوک کر، بیڑیاں سگریٹاں پی کر تھوک کے، ایسی بری حالت طہارت خانوں کی. دلوں پر ہاتھ رکھ کر جائزہ لے کے کیا میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے واش روم ویسی ہو، ہمارے گھر کے طہارت خانے ویسے ہم تصور کریں گے؟ ہم نہیں چاہتے وہ چیز. جب وہ چیز ہم اپنے گھر میں نہیں چاہتے تو اللہ کے گھر میں کیسے منظور ہوگی وہ چیز؟ یہ تمام چھوٹی چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بنیادی حق ہے مسجد کا کہ مسجد میں دعا پڑھ کر آئیں، جو دعا سکھلائی گئی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. آپ جب مسجد میں داخل ہوں تو مسجد کی دعا پڑھ کر آئیں. اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے تو میرے لیے کھول دے. جب بندہ دعا کر کے مسجد میں آتا ہے، اللہ کی جانب سے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. مسجد میں آ کر واپس جانا تک اس کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل کی جاتی ہیں. اللہ سے دعا کر کے آنا ہے. اب مسجد میں آنے کے بعد ایک بنیادی حق دوسرا کیا جانتے ہیں؟ مسجد میں آنے کے بعد تحیت المسجد پڑھ کر بیٹھنا. ہر مسجد کے اندر جمعہ کے حالات میں اور دوسرے مقامات پر بھی یہ بہت بڑی غلطی دیکھی جاتی ہے کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں اور آ کر ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. منع کیا گیا ہے بیٹھنے سے. اگر جماعت کھڑنے کا وقت بہت کم ہے، آپ تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے، نماز کے وقت میں ہیں آپ، سنت نماز سے پہلے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوں گے آپ، بیٹھیں گے نہیں. اگر 2 رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے گی تو کھڑے کے کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں. بیٹھیں گے تبھی آپ تحیت المسجد پڑھ کر. اب تحیت المسجد ہوتی کیا ہے؟ یہ 2 رکعت نماز ہے. یہ عام حالات میں صبح کے وقت 11 بجے مسجد میں آ گئے تو یہ 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھی جائے گی. شام کے وقت میں آپ کبھی دوپہر میں آ گئے، نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں جب مسجد میں آتے ہیں تو یہ نماز پڑھی جائے گی. لیکن کوئی آدمی اذان کے بعد مسجد میں آتا ہے، جماعت کھڑنے سے پہلے اذان کے بعد آتا ہے، اس کے لیے تحیت المسجد کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جو سنت ہوگی نماز سے پہلے کی سنت ہی تحیت المسجد میں شامل ہو جائے گی. اگر وہ آدمی نماز سے پہلے کی سنت پڑھ لے گا، وہ آدمی سنت بھی ادا ہو جائے گی، تحیت المسجد بھی ادا ہو جائے گی. نمازوں کے اوقات کے علاوہ کبھی دیگر اوقات میں اگر مسجد میں ہم پہنچتے ہیں تو پھر ایسے وقت میں ہمیں پڑھنا ضروری ہے. اور محترم حاضرین، تحیت المسجد کے بعد جب ہم نماز میں آتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد ہماری آوازیں بہت کم ہو جانی چاہیے. بلند آواز سے بات کرنا مسجد کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے. 2 لوگوں کو اللہ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 2 لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر بڑی آواز سے جھگڑ رہے تھے. مدینہ کے نہیں تھے، دوسرے علاقے سے، طائف کے آئے ہوئے تھے. تو ان دونوں کو حضرت عمر نے بلا کر پوچھا، کہا کہ ہو تم یہاں کے تو نظر نہیں آ رہے ہو؟ کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں. کہا کہ اگر طائف سے آئے ہو اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اگر مدینہ کے ہوتے تو کوڑے تمہارے پر برساتا ہوں. اللہ کے نبی کی مسجد میں کھڑے ہو کر اپنی آواز کو بلند کرتے ہو،
اللہ کے نبی کی مسجد میں کھڑے ہو کر اپنی آواز کو بلند کرتے ہو. اگر تم طائف کے نہ ہوتے, اگر مدینہ کے مقامی ہوتے تو کوڑے برساتا تم پر. تو مسجد کے اندر بلند آواز سے بات کرنا یہ سختی سے منع کیا گیا ہے. ہم جس کو بھی جو بھی بولنا ہے, جس کو بھی جو چیز دکھانی ہے, بولنی ہے, بتانی ہے, ہر معاملے میں بہت ہی دھیمی آواز سے, نرم آواز سے بولیں گے, بات کریں گے. کہ کوئی معاملہ ہو جائے بلند آواز سے بات کرنا منع کیا گیا. اور آخری ایک بہت بڑی چیز بات ختم کرتا ہوں, کیا ہے, مسجد میں ہم صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ آپ اپنی ذات سے کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اور خاص طور پر مسجد کے اندر جب ہم آتے ہیں, ایک مسجد میں داخل ہونے سے لے کر نماز ختم ہو کر سلام پھر کر جانے تک میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ میرے کسی بھی رویے سے, کسی بھی عمل سے میرے بازو والے کو تکلیف نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز کے وقت جب ہوتے سب جب لوگ جمع ہو, بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. مسجد کے اندر بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے منع کیا اللہ کے نبی نے. کیوں؟ تمہارے بلند آواز قرآن پڑھنے سے دوسروں کی عبادت میں, قرآن پڑھنا مسجد کے اندر کوئی گناہ کی بری بات ہے. بلند آواز سے تم اگر پڑھو گے تو تمہاری بلند آواز دوسروں کی عبادت میں خلل کرے گی. اس لیے اللہ کے نبی نے بلند آواز سے منع کیا ہے. جب بلند آواز سے تکلیف اگر کسی کو پہنچتی ہے تو میرے جسم سے, میرے بول چال سے, میرے رویے سے, ہر چیز سے مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کچھ ایسا کام نہ کروں جس کی وجہ سے تکلیف ہو. ابھی سردی کا ایام چل رہے ہیں, ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے, اگر میں گرمی کا بندہ ہوں, میں کسی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں, اگر مجھے گرمی زیادہ ہوتی ہے, اگر میں فین کا ڈالنے کی اگر بات کرتا ہوں, ہر سال جب یہ بحث ہوتی ہے, ہر سال جب بھی سردی کا موسم آتا ہے, کچھ لوگوں کو جو ہے گرمی ذاتی طور پر گرمی ہوتی ہے, وہ لوگ اگر مسجد میں فین ڈالتے ہیں, ڈالنا آپ کا درست ہے, لیکن اس بات کا خیال کریں کہ میرے ڈالنے سے کئی لوگوں کو اگر سردی کی تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر میرے ایک کی وجہ سے اگر اکثریت اگر فین چاہتی ہے, اکثر لوگ گرمی محسوس کر رہے ہیں تو چیز الگ ہے. سارے لوگ سردی محسوس کر رہے ہیں اور آپ اکیلے کو گرمی ہو رہی ہے تو آپ اکیلے برداشت کر لیں گے اپنی گرمی, اور پھر مسجد کے کسی دوسرے حصے میں جا کر آپ اکیلے فین ڈال کر بیٹھیں گے. لیکن صفوں میں کھڑے ہو کر دوسرے سردی والے لوگوں کے ساتھ اگر آپ فین ڈالتے ہیں, تکلیف انہیں پہنچتی ہے, تو مسجد کے آداب کے خلاف ہے یہ چیز. کسی بھی رویے سے, صرف فین کی بات نہیں ہے, مثال بتا رہا ہوں, ہر چیز سے, نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ بھی, ہم ایسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے کھڑے ہونے میں رکوع میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں, سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چیر دیتے ہیں, اور قیدے میں بیٹھنے وقت اپنے پیروں کو چیر دیتے ہیں. ایسی چیزیں جو نماز میں بازو کھڑنے والے کو خلل ڈالتی ہیں, اس کی نماز میں, اس کی خشوع خضوع میں خلل ہوتا ہے کہ آدمی ایسا کر رہا ہے, ایسا کر رہا ہے. تو ایسا خلل ڈالنا, دوسروں کی نمازوں میں خلل پیدا کرنا, وہ ہر چیز سے منع کیا گیا ہے, چاہے نماز کا طریقہ ہو یا پھر نماز کا دوسری چیزیں ہوں. اور اکثریت دیکھی جاتی ہے, موبائل کا جو رنگ ٹون ہوتا ہے, عام طور پر آدمی کبھی بھول چال سے اگر فون بند کرنا بھول جائے تو بات الگ ہے, کوئی معمولی سے رنگ ٹون بج بھی جاتی ہے تو کوئی اس کی بات نہیں, بند کر دے تو الگ چیز ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں جن کی رنگ ٹونوں پر گانے ہوتے ہیں, میوزک کی ایسی گانے, میوزک کے ایسے جملے ہوتے ہیں, اگر وہ آدمی بھول کر مسجد, انسان ہے, بشر ہے وہ بھی, اگر بھول کر مسجد میں آتا ہے, اسے اگر فون بج جائے تو اس کے بجنے والے گانے سے پوری مسجد کی عبادت میں خلل ہوتا ہے. پوری مسجد جو نماز پڑھ رہے تھے سب خشوع خضوع میں تھے, تلاوت میں تھے, قیام میں تھے, سب میں تھے, سب کے ذہنوں میں وہ گانے کی آواز جیسے گونجتی ہے, پورا ذہن ہٹ کر گانے کے پاس چلا جاتا ہے, گانے کے جملوں پر چلا جاتا ہے, سوچتے ہیں کہ اس نے فون آن کیا ہے. ایسے شیطان لگا ہوا ہوتا ہے آپ کے پیچھے, جیسے اس کا کام ہی ہے کہ نماز سے آپ کے خشوع خضوع کو ہٹانا, آپ کے خیالات کو ایسے خیالات پیدا کرنا, اس کا کام ہی ہے وہ چیز. اگر ہم خود ایسی چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلیں گے تو پھر مسجد کی بے حرمتی ہوگی یہ چیز. تو یہ جو بھی چیزیں ہم جو تکلیف پہنچاتے ہیں یا پھر ایسی چیزوں کے کام کرتے ہیں تو مسجد کے آداب کے خلاف ہونے والے کام, یہ مسجد کی بے حرمتی ہے. ایسی بے حرمتی سے ہم تمام کو پرہیز کرنا چاہیے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے جو اس کے شاعر اللہ ہیں, مساجد ہیں, اس کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی بے حرمتی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور جو حقوق ہوتے ہیں چاہے مسجد کے آداب ہو یا پھر دوسرے حقوق ہو, ان حقوق کو تمام صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.